ہر مسلمان کے دل میں بلکہ ہر انسان کے دل میں ایک دبی ہوئی خواہش ہوتی ہے کہ میں آئے دن آگے سے آگے بڑھتا چلا جاؤں، اللہ مجھے عروج دے، عزت دے، مقبولیت دے، خیر نامی ہو، نیک نامی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بلندیاں عطا کرے۔ تو اگر آپ آئے دن آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ 3 کام کریں۔ جو انسان اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7ویں آسمان سے بھی زیادہ بلند کر دیتے ہیں۔ وہ کرنے والا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی، انکساری، تواضع اور جھکاؤ پیدا کریں۔ جس انسان میں عاجزی، انکساری، تواضع اور جھکاؤ ہوتا ہے، بالخصوص اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں اور بندوں کے معاملے میں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے سے آگے، آگے سے آگے کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا کرنے والا کام یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آگے سے آگے اللہ آپ کو کرتا جائے، تو شکر گزار بن جائیں۔ اندر سے اپنا ذہن بنا لیں کہ اس کائنات کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان میں ہوں۔ جو مجھے اللہ نے دے دیا ہے، جو مجھے اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ جن لوگوں کے اندر ناشکری کے جذبات ہوتے ہیں، زبان پہ گلے شکوے ہوتے ہیں، وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ناشکری کی بڑی نوسط ہے، شکر گزار بنیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سخاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ 5000 روپیہ بھی کماتے ہیں، اس میں سے بھی آپ 500 روپیہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، پورا مہینہ مسجد پر، غریب پر، بیوہ پر 10 روپے، 50 روپے، جو اللہ آپ کو ہمت توفیق دے، آپ سخاوت کرتے رہیں، انفاق کرتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، تواضع اختیار کریں، شکر گزار بنیں، سخاوت اور انفاق کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلندیاں عطا کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میرے شکر گزار بندے بن کر رہو گے تو آگے سے آگے ہی کرتا رہوں گا، کبھی تم پہ زوال نہیں آئے گا۔ اور سخاوت اور انفاق کے بارے میں تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آپ 3 پارہ آخر تک ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آخر بھر دیا ہے ان باتوں کے ساتھ کہ سخاوت اور انفاق کرنے والا بندہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اس کا نام بھی آگے، اس کا کام بھی آگے، وہ دنیا میں بھی آگے، وہ حشر والے دن بھی آگے، وہ اللہ کی جنت میں بھی آگے۔ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو تکبر کے ذریعے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تکبر والوں کو اللہ اجاڑ دیتا ہے۔ آپ سورہ کاف میں وہ جو 2 بندوں کے واقعہ کو اللہ نے بیان کیا، ایک کا باغ تھا اور ایک غریب تھا، تو جو باغ والا تھا اس کا بیڑا غرق تکبر نہیں کیا ہے، پیچھے اس کو تکبر نہیں دھکیلا ہے، بالآخر اس نے بھی مانا ہے کہ اقتدار اللہ کا ہے۔ آپ اہل سبا کا واقعہ پڑھ لیں، دائیں بائیں بڑے گھنے، بڑے خوبصورت، کئی مربوں پہ مشتمل ان کے باغات تھے۔ ناشکری کی وجہ سے وہ اتنے پیچھے چلے گئے کہ اللہ پاک نے ان کے میوہ جات کو، پھلوں کو، رس بھرے پھلوں کو اللہ نے بد ذائقہ کانٹوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جہاں بخل آتا ہے وہاں تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، انسان نیچے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ بخیل انسان لوگوں کی نگاہوں سے بھی نیچے گرتا ہے، دین کی نگاہوں سے بھی نیچے گرتا ہے، اور وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہوگا۔ تو بھائی اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو تکبر والا ٹریک نہیں ہے جی، ناشکری والا ٹریک نہیں ہے جی، بخل والا ٹریک نہیں ہے جی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے سے آگے بڑھیں، تواضع اختیار کریں، اور تواضع یہ ہے کہ غریب انسان کو اہمیت دیں اور کہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، سارا کچھ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ سخاوت کریں، شکر گزاری یہ ہے، تنہائی کے نوافل بہتر کریں، غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بلندیاں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 3 خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔